السلام علیکم۔ پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر ہے۔ سر، پمس اسلام آباد میں جو اندھوناک واقعہ پیش آیا، دکھ وہی جانتے ہیں جن کے نومولود بچے جان سے گئے، لیکن مصطفیٰ کمال جو کہ ہیلتھ منسٹر ہیں، ان سے جب میڈیا نے استعفے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات استعفے پہ کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ مجھے وزیر اعظم نے منع کیا ہے۔ تو یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو نان پولیٹیکل، نان ڈیموکریٹ لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہے نا، یہ روز ایک کہانی سناتے تھے کہ عام آدمی، چھوٹے یونٹس، کراچی پس گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنا بڑا صوبہ ایک وزیر اعلیٰ کیسے چلا سکتا ہے۔ یہ 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، یا چلو ٹوٹل اگر آپ اس کی کریں نا 28 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے اسلام آباد، اور جو فیڈرل منسٹری فار ہیلتھ ہے اس کے پاس صرف 6 ہاسپٹل ہیں، یعنی 6 ہاسپٹل ایک ڈویژن میں ہوتے ہیں عام طور پہ۔ اگر یہ 6 ہاسپٹلس کی انتظامات کو وہ یعنی اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک وفاقی سیکٹری ہیلتھ ہے، خود منسٹر ہے، نیچے لائن نیچے تک سیکشن افسر تک اور نیچے کلرکوں تک کتنے لوگ ہوں گے، اور پھر ان سارے ہاسپٹلس کی اپنی اپنی مینجمنٹ بھی ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہے، ایم ایس بھی ہے، ایک ہائرارکی ہے۔ پھر یہ پرابلم ہوئی، اور اتنی چرب زبانی میں نے کبھی نہیں سنی کہ موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے، نیگلیجنس نہیں ہے، اس کو آپ نیگلیجنس نہیں کہہ سکتے، یہ حادثہ ہے۔ تو جو دوسری جگہ پہ ڈیبیکلز ہوتے ہیں وہ بھی تو حادثے ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی جب کراچی میں، جب کوئی دوسری چیز ہوتی ہے وہ بھی تو حادثے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو ان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا آپ کے پاس سسٹم ان پلیس کیا ہے، آگ لگی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے کیا ہے، وہ کیوں کام نہیں کیا، دروازے کیوں بند تھے، دروازے کیوں نہیں کھلے، ہر چیز کا ایکسکیوز کہ دروازے اس لیے بند تھے کہ بچے چوری ہو جاتے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا آگ لگی کیسے۔ اور پھر جو بندہ سوال کرتا ہے اس کے ساتھ پرسنل بدتمیزی اس طریقے کی کہ جیسے اس کو سزا دی جا رہی ہو کہ تم نے یہ سوال کیوں مجھ سے پوچھ لیا۔ یہ ایک حیرت انگیز، میں اس آدمی کے رویے میں ایک چیز دیکھی، پتہ نہیں کوئی پریشر تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو اور سیکٹری ہیلتھ کو دونوں کو کہا تھا کہ آپ استعفے بھیج دیں مجھے۔ اچھا، اب سیکٹری ہیلتھ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھی، اس کے پیچھے تو کوئی وہ نہیں تھا، وہ اس کو انہوں نے معطل کر دیا وزیر اعظم صاحب نے، بالکل، اور اس سے ایکسپلینیشن بھی مانگ لی۔ لیکن وزیر صاحب موصوف نے استعفیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، انہوں نے استعفیٰ لکھا یا لکھ کر بھیجا، لیکن کہیں سے فون آ گیا کہ ان سے استعفیٰ نہیں لینا، کیونکہ ان سے تو کوئی بڑا کام لینا ہے نا۔ کراچی میں آپ دیکھیں نا، ایم کیو ایم کو بھی ری فارمیٹ کیا جا رہا ہے نا، سسٹم ری سیٹ کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ خالد مقبول صدیقی کی جگہ پہ یہ کنوینر بننے جا رہے ہیں موصوف، یہ جو اپنا مصطفیٰ کمال صاحب ہے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب اگر یہاں زخمی ہو جائیں، ہرٹ ہو جاتا، بندہ ہو جاتا ہے نا، استعفیٰ آپ کی کارکردگی، ناقص کارکردگی کی وجہ سے اگر آپ کو منسٹری سے استعفیٰ لے لیا جائے آپ سے، اور آپ پھر کہا جائے کہ آپ لیڈر ہوں گے کراچی کے، تو وہ کیسے ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا، ریلیٹ ہی نہیں کرے گا نا۔ تو لہٰذا اس کو بچانا مقصود تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گھر سے کوئی فون آیا کہ استعفیٰ، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو پھر بھی روکا کہ یہ جو آپ بڑبڑ کر رہے ہو نا ہر ٹی وی چینل پہ جا کے، اپنے استعفے کے بارے میں ابھی کوئی بات نہ کرنا۔ اور اسی لیے اس نے ہر چینل پہ کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے منع کیا ہے، میرے پاس ایکسپلینیشن ہے لیکن میں دے نہیں سکتا، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ استعفیٰ کہیں نہ کہیں معلق ہے، استعفیٰ دیا جا چکا ہے، لیکن اس کو رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ موصوف نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا خود
کہ ابھی 2 ہفتے لگیں گے 3 ہفتے لگیں گے صورتحال کلیئر ہونے میں. کیوں بھائی 2-3 ہفتے لگیں گے؟ جس کو آپ نے نکالنا تھا، معطل کرنا تھا، آپ کے اگر آپ کا نہیں قصور تھا، حادثہ تھا، تو جو فیڈرل سیکرٹری فار ہیلتھ ہے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی آپ کی طرح ہی اتنا ہی ذمہ دار ہے نا. ایک ڈسٹنس پہ ہے وہ، کوئی روز تو سیکرٹری ہیلتھ جا کے پمس کے حالات نہیں دیکھتا نا، جیسے آپ نہیں جا کے دیکھتے. اس کو معطل کر دیا ہے. اگر آپ اتنے ہی سورما ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور یہ وہ نہیں ہے نیگلیجنس، تو آپ اپنے سیکرٹری کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ کہیں نا کہ ان کو بھی غلط طریقے سے معطل کیا گیا ہے. کیونکہ یہ بھیڑ چال بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہباز شریف صاحب کا یہ پنجاب کا پرانا نظام ہے کہ فوراً کوئی واقعہ ہوا، فلانے 3-4 افسر جو ہیں ان کو ڈسمس کر دیں، معطل کر دیں، تاکہ لوگوں کی فیلنگز تھوڑی سی نیچے چلی جائیں. یعنی پمس ہاسپٹل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور سیکرٹری ہیلتھ کا کیا قصور تھا کہ اس کو معطل کر دیا؟ اس بندے کو کیوں نہیں معطل کیا؟ نہیں سر، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کیا بہت کمپیٹنٹ ہیں جو ان سے استعفیٰ، ان کا کوئی بڑے گھر سے فون آیا اور ان سے استعفیٰ نہیں لینا؟ کیونکہ ٹھیک ہے نیگلیجنس اپنی جگہ، سروسز پہ تو یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے، اوپر ہی لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم ان کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں آپس میں صرف اقتدار کی جنگ کی خاطر. تو کمپیشن تک نہیں ہے بات کرنے کا، یا میڈیا سے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے کس طرح اپنی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اس تک کا آپ کو SOPs کا نہیں پتا. آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ ایک ویڈیو بلکہ آپ دکھائیں اپنے ہاں، ہم دیکھنے والوں کے. دکھاتے ہیں. ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے. دیکھیں جو آپ کی جبلت ہوتی ہے نا، جو آپ کی انسٹنکٹ ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے ڈیولپ کیا، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص جو ایک ٹیلی فون آپریٹر سے کراچی جیسے شہر کا میئر بن سکتا ہے صرف اس لیے کہ الطاف حسین کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ آنکھوں کا تارا کیسے بن گیا؟ کچھ نہ کچھ تو سرو کیا ہوگا نا کہ آنکھوں کا تارا بنا. یعنی ایک ٹیلی فون آپریٹر ایسے کر کے اپنے لیڈرز کی باتیں ان تک پہنچا کے جو کر کے وہ میئر بن گیا تھا اس وقت. یہ جب کہ یہ ویڈیو آپ دکھانے جا رہی ہیں نا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں. جب کہ اس وقت کیا ہے کہ فاروق ستار جیسا سینئر آدمی موجود ہے، خالد مقبول جس کو کنوینر بنایا گیا تھا الطاف حسین کی موجودگی میں وہ بھی موجود ہے. لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے زیادہ عزیز یہ صاحب ہے، مصطفیٰ کمال صاحب. اور پاک سر زمین پارٹی جیسا بڑا ان کو ایک بنا کے دیا گیا تھا پہلے پلیٹ فارم، اور اس کو اب MQM سونپی جا رہی ہیں نا اس آدمی کو، مصطفیٰ کمال کو. تو وہ کیا پہلے اس نے الطاف حسین کے بارے میں کیا کچھ کہا، اب وہ مقبول صدیقی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے، وہ تو اس کی تو ریٹائرمنٹ. یعنی وہ اب MQM اس کو دی جا رہی ہے. اور MQM کا یہ بھی سنیں عجیب واقعہ کہ عشرت الآباد گورنر تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، اور یہ میئر تھے کراچی کے. اور دونوں مطلب ان لوگوں میں نا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. یہ عشرت الآباد کو کہتے تھے رشوت الآباد مصطفیٰ کمال، اور وہ کہتا تھا عشرت الآباد ان کو کہتے تھے کہ مصطفیٰ کنزال، یعنی کہ یہ ہر جگہ پہ جا کے کھدائی کرتا ہے، ٹھیکہ ہوتا ہے اس میں پیسے. یعنی دونوں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات اس وقت بھی لگا رہے تھے. ابھی یہ ایک اس کا کیا نام ہے، خالد مقبول صدیقی کا سر لینے جا رہا ہے، MQM کا مین مرکزی لیڈر بننے جا رہا ہے، اور خود اپنی وزارت بچانے کے لیے میڈیا سے لڑ رہا ہے، ہر بندے سے لڑ رہا ہے. اور یہ جو ویڈیو ابھی آپ دکھائیں کہ اس لڑکی کو جس کا والد ہاسپٹلائزڈ ہے اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے. اور یہ ہیں وہ لوگ جو چھوٹے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ تو چلیں واقعہ ہوا، یہ پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. نومولود بچوں کے وارڈ میں 2012 میں آگ لگی تھی، 2020 میں لگی تھی، 2024 میں لگی تھی، اور اب 2026 میں. تو مطلب ان کی پالیسیز کیا، یہ لوگ پیسے ڈیوالو کرتے ہیں، ان کا کیا کرتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. لیکن پمس کے بارے میں حامد میر صاحب نے فار ایگزامپل ابھی کل پرسوں کے اپنے پروگرام میں کہا کہ پمس کرپشن کا گڑھ ہے، اور پھر پمس میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اپنی سیٹ سے ہلا نہیں سکتے، اور پمس میں ایک مافیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے اسلام آباد کیپٹل شہر ہے، اس میں سب سے بڑا آپ کا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو باقیوں کا آپ نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیں یہ جو فیڈرل سیکٹریز جتنے بھی ہیں نا، ان کے جو ہیلتھ کے جتنے بل بنتے ہیں، ان کے جو علاج ہوتے ہیں، فیڈرل منسٹرز کے،
یہ جو جتنی انتظامیہ ہے آپ کی خاص طور پہ وہ سارا پمس ڈیل کرتا ہے. ان کی میڈیکل کی لیوز، میڈیکل کے بلز، اور پھر جتنی ادویات کی خریداری ہوتی ہے سرکاری سطح پہ، جتنے بڑے گھپلے اس میں، جتنے فنڈز ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرانے زمانے کا ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے جو پمس ہے. یہ ایک میڈیکل فیسلٹی سے زیادہ واقعتاً وہاں حامد میر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک پاور سینٹر ہے ایک طرح سے. اور یہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے موجودہ، یہ کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ سیکٹری ہیلتھ کا کیا قصور تھا؟ براہ راست تو ذمہ دار ایک اس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا نا، وہ اس کو کیوں نہیں اس کی پوزیشن سے ہٹایا گیا؟ یہی وہ سارے انٹرسٹ ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے یونٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، میں پہلے بھی ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا وہ ہے نا، جس کو آپ کہتے ہو کہ کولیپس ہے، جو وہ ہے آپ کی مینجمنٹ کا، آپ کی بیوروکریسی کا، ایڈمنسٹریشن کا. وہ کولیپس آپ کو ہر جگہ پہ، چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ، بڑی سے بڑی جگہ پہ، ہر جگہ پہ نظر آئے گا. اگر آپ نے اسٹرکچرل ایشوز ہی سالو نہیں کیے، جتنے مرضی صوبے کر دیں وہ کچھ بھی نہیں ہونا. صوبے کر دیں یا کوئی بندہ آ جائے انقلابی، وہ بھی نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو بھی نہیں چلایا جا سکتا. ایک تباہ حال یہ آپ کی بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے. وہ بیسیکلی ایک طرف پولیٹیشنس کی لڑائی ہوتی ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کھینچ رہی ہوتی ہے. یہ انڈر گراؤنڈ مافیا یہ چھپا رہتا ہے، نیچے رہتا ہے، اور اپنا دھیرے دھیرے گھن کی طرح اس ساری آپ کی حکومتی مشینری کو تباہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کچھ طاقتور حلقے عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے صرف ہسپتال لے جانے تک کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، جو ابصار عالم صاحب نے بھی بات کی تھی. ہم نے 2-3 دن پہلے کے پروگرام میں جب ان کے اس آرٹیکل کو ڈسکس کیا تھا کہ نو ڈیل فار عمران خان، تو وہی اب چند ایک نون لیگ کے بھی اسپوکس پرسن اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں ہے، ویسا کا ویسا ہے. ان کو صرف ہسپتال لے کے جانے تک کی گنجائش ہے، اور جبکہ بشرا بی بی جو ہیں ان کے لیے راستے پیدا ہو رہے ہیں، گنجائش بن رہی ہے. ان کو ہاسپٹل بھی لے کے جائے گا، ان کو پھر ان کے گھر بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا، بیل بھی ملے گی. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اور اب یہ جو پیمس کا واقعہ ویسے ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب واقعی شفا انٹرنیشنل کا ہی حکم دے گی؟ کیونکہ بہت آپ ٹھیک ہے ایکسٹرنل سیکیورٹی تو آپ وزیر داخلہ یا کوئی بھی انٹیکٹ کر لیں گے کہ ہم نے بہتر بنا دیا، لیکن انٹرنلی خدا نہ خواستہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، آگ لگ جائے جیسے لگی ہے، اس پہ کس نے پکڑ لینا ہے کسی کو؟ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہم لوگ بات کرتے تھے نا کہ یہ ایک ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ ہسپتال سے باہر نکالنا، ایک قید تنہائی سے ان کی بہن کی ملاقات ہو جانا، پھر ان کو پمز لے کر آنا، ان کا علاج کروانا، یہ بھی تو ایک سٹیپ ہے نا. ہم اس کو ایک سٹیپ کہتے تھے، اور اس سٹیپ نے ہی حکومت کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا. اب وہ ڈیل ہے. دیکھیں، لڑائی جو پرسنل لیول پہ عمران خان صاحب کی، عاصم منیر صاحب کی ہے نا، وہ تو کافی شدید ہے. اس میں تو چانس لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ جو $10 ارب کی فیسلٹی مانگی ہوئی ہے نا آپ نے، اس کے عوض آپ نے عمران خان کو، اگر وہ کہیں گے، ادھر جمائمہ خان بہت کوشش کر رہی ہے، کہیں گے تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو دینا پڑے گا ان کو ریلیف. وہ ریلیف کیا ہوگا، اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس میں عمران خان کتنا ایگری کرے گا، وہ پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ سوال رہے گا. اور دوسرا، یہ بات تو بشرا بی بی صاحبہ کی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کا جیل میں ایک ہی مطلب سمجھ لیں سورس تھا اسٹیبلشمنٹ کا، کہ بشرا صاحبہ کی عمران خان سے ملاقات ہوتی تھی، عمران خان صاحب کے بشرا بی بی اس کے بعد کچھ لوگوں سے بھی ملتی تھی، تو رابطے تو رہے ہیں، چینل بنا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بشرا صاحبہ کا جیل میں رہنا بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایسٹ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا چینل تو ہے. جب وہ باہر آ جائیں گی تو پھر ان کی ملاقاتیں کروانی پڑیں گی. اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائیں. پہلا جو سی بی ایم ہوگا پی ٹی آئی اور
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید وہ بشرا صاحبہ کی رہائی کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کہی کہ فیض حمید اور عمران خان کے خلاف 9 مئی کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ چلنے ہیں. تو نجم سیٹھی کی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کہی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی نے خبر دی کہ یہ جو 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کی گئی ہے راول پنڈی میں، اس کے پیچھے ایک یہ چیز بھی ہے کہ عمران خان کے کیسز چلنے ہیں ملٹری کورٹ میں، اور اس لیے اس کی تیاری پہلے سے سٹارٹ ہو گئی ہے. تو آپ کو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ بالکل سچ بات ہے؟ دیکھیں، اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. 9 مئی کو ہوئے کتنا ٹائم گزر چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیلیڈ سزائیں ہوتی ہیں یا ڈیلیڈ جسٹس ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ پھر اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اگر اسی طرح ہوتا نا جیسے امریکہ میں ہوا تھا کہ وہاں پہ جو رائٹس ہوئے تھے واشنگٹن میں، انہوں نے فوری سماعت کی عدالتیں بنائیں، فوری سزائیں دیں گی. 9 مئی کی جو ملزم تھے جتنے بھی، ان کو مختلف عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا اور مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی سزائیں دی گئی. اور اس میں یہ تاثر ابھرا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ سزا دی گئی، نشانہ بنایا گیا، کچھ کو کم بنایا گیا، اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے معافیاں مانگی. تو اگر تو یہ جو فوجی ٹرائل تھا یہ اسی وقت ہو جاتا، 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، اور جس کو سزا ملنی ہے مل جاتی، تو شاید اتنے شکوک و شبہات نہ ہوتے. اب یہ تقریباً 3 سال کے بعد جا کے 3 سال ہو گئے اس واقعے کو. 3 سال کے بعد جا کے جب سزائیں میچیور ہوں گی تو لوگ 9 مئی کا بیک گراؤنڈ جو ہے یا 9 مئی کے جو واقعات ان کو تو بھول چکے ہیں. تو لوگوں کی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، تو وہ سزائیں تو آپ دے دیں گے، کسی کو بھی دے دیں گے، لیکن ان سزاؤں کو جسٹیفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا مشکل ہوگا. اب فیض حمید صاحب کو جب سے گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر پہلے الزام لگایا گیا تھا وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کہ انہوں نے ڈسٹورشن کی، ایجنسی کا نام استعمال کیا. اب 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، تو 9 مئی تو دیکھیں نا 3 سال ہو گئے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ کر سکتے ہیں، آپ راول پنڈی میں کسی وقت بھی ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں، فوج بلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی کر سکتے تھے آپ. لیکن یہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، یہ جو ٹائم فریم ہے ہم سنتے آئے ہیں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. اب پتہ نہیں کب ہوگا، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ فیض حمید کے خلاف یہ لازمی ہوگا بقول ان کے. لیکن سیاستدانوں کو بھی رگڑا لگایا تھا فیض حمید نے. اب اس کیس میں فوج اس کو ٹرائل کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بات کا سوال ہے، لیکن کچھ لوگ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ اس کا ٹرائل ہو. اسی طرح عمران خان کا ٹرائل بھی بعض لوگ چاہتے ہیں فوجی ٹرائل ہو اور فوج کی کسٹڈی میں چلا جائے تاکہ مزید اس کو رگڑا لگے. ابھی وہ اڈیالہ میں اس حالت میں ہیں موصوف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مرسی کی طرح مار دیں گے، تو جب یہ کہیں ملٹری ٹرائل میں جائیں گے تو شاید اس سے زیادہ کہانیاں پھر کھل کے سامنے آئیں. تو کافی طویل اور لمبا پروسیس ہو گیا یہ. اب انصاف سے زیادہ یہ لگے گا کہ شاید ان لوگوں کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں صورتحال کلیئر ہوگی کہ واقعی ان کو راستہ دیا جا رہا ہے یا مزید بند کیا جا رہا ہے. اچھا، کشمیر میں ایک بہت میجر اپسیٹ ہوا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. شاہ غلام قادر صاحب وزیر اعظم کا اوتھ لینے لگے تھے، لیکن لاسٹ مومنٹ پر ان کا اوتھ روک کر افتخار گیلانی کو، جو کہ اسپیشل سیٹ جیت کر آئے ہیں اور جنہوں نے کوئی براہ راست الیکشن بھی نہیں لڑا، تو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو اس کے پیچھے کون ہے اور کیا وجہ ہے اس کی مین؟ دیکھیں، یہ کوئی شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، پاکستان میں شرافت کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ جو شاہ غلام قادر ہیں یہ مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ نون میں آئے تھے. اگر میاں نواز شریف سے وابستگی، سیاسی وابستگی کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو نا، اس میں وہ ان سب سے زیادہ آگے ہیں. لیکن وہ بندہ شریف ہے نا، اپنا ڈھنڈورا خود نہیں پیٹ سکتا. وہ جماعت کا آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ تھا. اس نے الیکشن جیت کے دیا
اس نے اپنے یہ جو آپ کے ارکان اسمبلی امیدوار جب بنتے ہیں ان کی لسٹوں میں فہرستوں میں ہر حلقے سے ایک اچھا امیدوار دیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر مشورے میں موجود ہوئے اور ان کا نام بھی آ گیا، تاریخ بھی طے کر دی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کی، لیکن آخری وقت میں ان کی موجودگی میں فیصلہ کر دیا گیا افتخار گیلانی کا، اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا، اور وہ اجلاس میں شریک ہونے کے باوجود وزیر اعظم، ان کو جب کہا گیا ہوگا کہ آپ وزیر اعظم نہیں، اور جو وہ سوچ رہے تھے الیکشن جیتنے کے بعد کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، یہی حال پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ وہاں چودھری یاسین تھے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جی پیپلز پارٹی کے، ان کو ہٹا کے ان کی بجائے تو فیصل راٹھور کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ تو فیصل راٹھور تو پھر بھی براہ راست الیکشن جیت کے آیا تھا۔ یہ جو افتخار گیلانی صاحب ہیں یہ اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، یہ جو براہ راست الیکشن ہوتا ہے وہ نشست ہارے ہوئے ہیں۔ ایک وہ اسپیشل سیٹ ہے وہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی، یا جو باہر ایبراڈ میں لوگ رہتے ہیں نا ان کے لیے، ایبراڈ کے کشمیریوں کے لیے، اس سیٹ سے ان کو موقع دیا گیا دوبارہ ممبر بننے کا چور دروازے سے، اور اب وہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہ پاکستان کی موجودہ سیاسی جو کلچر ہے، ایک تصویر کشی اس کی، اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے۔ نہیں تو ہم سمجھیں کہ اس کے پیچھے صرف ان کی شرافت ہے کہ وہ اوتھ نہ لے پائے شاہ غلام قادر صاحب، صرف ایک یہ وجہ دیکھیں اگر بنتی ہے۔ وہ پوری ایفرٹ کرتے نا جیسے سارے دنیا دار کرتے صحیح۔ ہیں، پوری اپنا کیمپین کرتے، یہ کرتے، لابی کا جواب لابی سے دیتے، ہاں ان کو تو یقین تھا کہ یار میرا تو راستہ سیدھا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا راستہ ان سے چھین لیا گیا۔ ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنی خدا رائے سے ہمیں حافظ۔ آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔